امت بن گئے ہو جس کا کام کیا ہے، جو نوع انسانی کے لیے نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے، اٹھائی گئی ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر اپنے یقین کو پختہ رکھو. اس لیے کہ یقین ہی کی بدولت تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ تم مخالفت کو برداشت کر سکو. کوئی تشدد ہو تو اسے جھیل سکو، کوئی زیادتی ہو تو اسے برداشت کر سکو. پھر اسی صورت میں ایک شکل ایسی بیان فرما دی، فرض کیجئے کہ امت بھول گئی اپنے اس فرض منصبی کو. یہ تو امت کا، پوری امت کا فرض منصبی ہے، پوری نوع انسانی کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہے، اور اس کا کام ہے پوری نوع انسانی کے لیے یہ کام کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. گویا کہ خدائی فوجدار کی حیثیت دی گئی ہے اس امت کو کہ وہ پوری نوع انسانی کو نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. لیکن اگر فرض کیجئے امت بھول گئی اپنے اس فرض منصبی کو، سو گئی، تو کیا کریں؟ تو کچھ لوگ تو اٹھے، بیدار ہوں. جیسے حکیم سعید مرحوم کا جو ادارہ ہے، اس نے ایک سلوگن اختیار کیا تھا، جاگو اور جگاؤ. بچوں کے لیے ایک رسالہ تھا ان کا، اس کے لیے یہ بڑا اچھا سلوگن، جاگو اور جگاؤ. تو جو جاگ جائیں وہ دوسروں کو جگائیں. جو اس امت میں سے جاگ گئے اور انہیں یاد آ گیا کہ ہمارا کام تو یہ تھا، وہ اب جمع ہو کر ایک امت بن جائے. یعنی ایک امت تو بڑی امت ہے جو سوئی ہوئی ہے تو امت وہ بھی. نام لیوا تو محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو پڑھتے ہیں انہی کا، تو امت تو ہے، سوئی ہوئی ہے. اس سوئی ہوئی امت میں سے کچھ لوگ جاگے لازماً، اور وہ دوسروں کو جگا کر اور پھر مل جل کر ایک امت بنے. اس کو آپ کہیں گے، انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. ایک ریاست کے اندر ایک ریاست، یا ایک جماعت کے اندر ایک جماعت. کبھی کہتے تھے فارورڈ بلاک ہے، جیسے کانگریس کا تھا، فارورڈ بلاک تھا کانگریس میں، لیکن فارورڈ بلاک تھا. سبھاش چندر بوس جس کا لیڈر تھا، وہ فارورڈ بلاک کہلاتا تھا کانگریس کے اندر. تو ایک تو بڑی امت مسلمہ ہے جس کا فرض منصبی یہ تھا، اسے کرنا ہی یہ تھا، جینا ہی اس لیے تھا، مرنا ہی اس لیے تھا. لیکن اگر وہ امت مسلمہ بھول جائے تو ان میں سے جنہیں ہوش آ جائے وہ دوسروں کو بھی جگائیں، اور جو جاگ جائیں وہ مل کر ایک امت بنے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، یا تمہارے اندر سے کم ایسی ایک امت تو قائم رہنی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے اور خیر کی طرف دعوت دے. اور وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں. یہ سوئی ہوئی امت سے کامیابی کا وعدہ نہیں ہے. اولئک هم المفلحون. ان سوئے ہوئے میں سے جو جاگ جائیں، اپنے فرض منصبی کو پہچانیں اور اس کے لیے تن من دھن لگائیں، اولئک هم المفلحون. صرف وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو دو اصطلاحیں ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، 10 مرتبہ قرآن میں آئی. اور میں نے اپنی ایک کتاب ہے میری، امت مسلمہ کے لیے صح نکاتی لایہ عمل، جو آخری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کی شرح پر مشتمل ہے پوری کتاب. اس کے علاوہ یہ کہ احادیث میں بے شمار ہیں، بے شمار احادیث ہیں جن میں آپ کو معلوم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک جامع اصطلاح کے طور پر آتا ہے. میں اس میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضرت حذیفہ سے روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ. حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں حضور سے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ. اے مسلمانوں، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. اگر ایسا نہیں کرو گے، اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، ورنہ اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ پھر دعائیں مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے، لیکن اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس کو امام ترمذی نے حدیث حسن قرار دیا. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بحیثیت مجموعی یہ دونوں گویا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، دو پہیوں پہ گاڑی چلتی ہے، ورنہ ایک پہ تو گھومتی رہے گی. تو دو پہیے کیا ہیں؟ نیکی کا حکم، بدی سے روکو. اور 10 مرتبہ ہے جن میں سے میں نے
آپ کے سامنے جو ہے 4 جو مقامات ہیں قرآن کی وہ بیان کیے، بہت سے حدیث بھی آیا، ان میں سے ایک حدیث بیان کی۔ اب ان میں سے زیادہ اہمیت نہی عن المنکر کی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ یہ نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر دعوت خیر دیتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو، جب نیکی پھیلے گی منکر خود ہٹ جائے گا۔ روشنی آتی ہے تو اجالا ہو جاتا ہے اور اندھیرا خود بھاگ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر صرف وہی کافی ہوتا تو 10 جگہ پر یہ دونوں باتیں کیوں آتی؟ قرآن مجید کوئی لفاظی پر مشتمل نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، اس میں مبالغہ آمیزی نہیں ہے، اس میں جو حرف جو لفظ آیا ہے وہ اٹل ہے، وہ لازم ہے۔ تو در حقیقت یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، لیکن ان میں سے اگر علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو از روئے قرآن و حدیث نہی عن المنکر اہم تر ہے۔ اب اس کے لیے ایک تو یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے، امر بالمعروف کا تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ دونوں روایتیں جو میں نے آپ کو سنائی مسلم شریف کی ہے، صحیحین میں سے احد من الصحیحین، صحیحین میں سے ایک مسلم شریف ہے، صحیح مسلم۔ تم میں سے جو شخص بھی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ قوت سے اسے روکے۔ اگر آپ کو قوت حاصل ہے تبھی تو قوت استعمال ہوگی۔ عام حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو قوت حاصل ہے وہاں یہ کام کرنا آپ کے لیے لازم ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، ہیڈ آف دس فیملی ہے، اپنی فیملی کے اندر تو یہ لازم ہوگا آپ کے لیے، نہیں کرتے تو مجرم ہے۔ البتہ آپ پر ظاہر بات ہے دوسروں پر آپ کا زور تو نہیں چل سکتا۔ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے جبکہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہو تو آپ اسے مار سکتے، سزا دے سکتے، کسی دوسرے بچے کو تو نہیں مار سکتے۔ لیکن اس معاملے میں پھر یہ ہے کہ پھر جب یہ امت جد و جہد کر کے قوت حاصل کرے گی تو پھر نہیں عن المنکر پر زور ہوگا حاصل۔ تو من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت سے، ہاتھ سے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو۔ اب یہ عدم استطاعت کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اور اس باطل کا مقابلہ کر سکیں، کم ہمتی کی وجہ سے بھی استطاعت نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ماحول ایسا ہو جس میں بولنا جو ہے وہ گویا کہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہو جائے۔ زبانوں پر تالے پڑ گئے ہو تو اس صورت میں کم سے کم زبان سے تو بات کرو نا، کہو تو صحیح، اس کے خلاف تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت استعمال نہیں کر سکتے، زبان سے کہو۔ اس لیے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے اونچا جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم اور جو بھی مستبد حکمران ہے اس کے سامنے حق کی بات کہی جائے۔ اندیشہ ہوگا کہ وہ حاکم میں گردن اڑوا دے گا، لیکن نہیں، حق کی بات کرنی۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے یا اس کی بھی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص گونگا ہی ہو، وہ بول ہی نہیں سکتا، اس میں یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ لکھ کر بات کر سکے، یا پھر یہ ہے کہ ہمت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے۔ واصبر علی ما اصابک جو میں نے عرض کیا سورہ لقمان کے حوالے سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، پھر جو آئے اس کو جھیلو، برداشت کرو۔ پھر سیرت و کردار کا کریکٹر کا تقاضا یہ ہے کہ اب بیٹھ نہ جائے آدمی، پیٹھ نہ دکھائے، برداشت کرو۔ تو اس صورت میں فرمایا فبقلبہ، دل سے۔ اب دل سے کیا مطلب ہوگا بدلنے کا؟ آپ کے دل کے اندر ہے تو آپ کسی اور کو بدل تو نہیں سکتے دل کی وجہ سے، لیکن یہ دل کے اندر نفرت کا ہونا ایک تو آپ کو کم سے کم بچا لے گا، آپ اس ماحول کے رنگ میں نہیں لگے جائیں گے، آپ اور آپ کے اہل و عیال بچ جائیں گے، وہاں تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں نا، یہ تو کم سے کم فائدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو کہا گیا یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اب کمزور ترین کے ایمان کے بعد تو باقی نتیجہ یہی ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ یعنی آپ بدی کو دیکھیں اور آپ کو رنج اور افسوس بھی نہ ہو، آپ کے احساسات پر جوں بھی نہ رنگے، آپ کو کوئی صدمہ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ کا بچہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے،
آپ نے علاج کرایا، ڈاکٹری علاج کرا لیا، حکیمی کرا لیا، آپ نے اور ٹونے ٹوٹکے بھی برت لیے، کوئی جادو کا علاج بھی کروا لیا، ہومیوپیتھی بھی